اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ محمد علیم بات کر رہا ہوں۔ یہ سورہ بقرہ کا ہمارا مطالعہ چل رہا ہے اور آیت نمبر 123 تک ہم پڑھ چکے۔ آج آیت نمبر 124 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ خدا نے کہا میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیو۔ خدا نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا فرما، تو خدا نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر متمتع کروں گا مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا اور وہ بری جگہ ہے۔ یہ 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور اس کا جو سیدھا سادہ ترجمہ میرے سامنے لکھا ہے بریکٹوں کے ساتھ وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا سبق ہے ان آیات کے اندر۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بِكَلِمَاتٍ کچھ باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ تو انہوں نے ان کو پورا کر دیا، یعنی کہ ان کی آزمائش پر پورا اترے۔ پھر اللہ نے کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تجھے انسانیت کا امام بنانے والا ہوں۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تجھے انسانیت کا امام بنا رہا ہوں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ابراہیم نے کہا میری اولاد میں سے۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ، کہ ظالموں تک میرا عہد نہیں پہنچتا، ان کے جو ظالم ہوگا جو اللہ کے احکامات کو ماننے والا نہیں ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو ابراہیم نے سارے احکامات مانے، جو سے آزمایا ان کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے انسانیت کا امام بنانے والا ہوں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے کی اور امن پانے کی جگہ بنا دیا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ بنا دیا خانہ کعبہ کو مَثَابَةً لِلنَّاسِ لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ۔ پھر کہا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے والی جگہ کو مصلی بنا لو، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے کس چیز کا؟ ان طاہر بیتی، میرے گھر کو پاک رکھو، صاف رکھو، ستھرا رکھو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم نے کہا رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، هذا بلد آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، وارزق اهله، اور اس کے اہل کو، اس کے رہنے والوں کو عطا فرما، من الثمرات پھلوں میں سے، میوہ جات میں سے، من آمن منهم جو اس میں سے ایمان لائے، بالله واليوم الآخر اللہ اور یوم آخر پر، آخرت اور اللہ کے دن پر جو ایمان لانے والا ہو اس کو میوہ جات عطا فرمائے شہر والوں کو۔ قال ومن کفر، اللہ نے کہا ومن کفر فامتعه قلیلا، جو کفر بھی کرے گا، جو انکار بھی کر دے گا، فامتعه قلیلا، تھوڑا سا تو میں اس کو بھی دے دوں گا، یعنی کہ شہر اتنا بابرکت ہے کہ کافر کو بھی تھوڑا سا فائدہ اس سے مل ہی جائے گا۔ ثم استره الى عذاب النار، لیکن پھر اس کو جو ہے عذاب النار، آگ کی عذاب کی طرف لاچار ہو جائے گا، اس کو اس طرف جانا ہی پڑے گا، اس طرف لوٹایا جائے گا جو کافر ہے۔
تھوڑا سا فائدہ تو وہ لے لے گا اس شہر کا، لیکن پھر وہ عذاب النار کی طرف لوٹا دیا جائے گا، وہ بئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ 3 آیات جو ہیں بڑی اچھی، بڑی اہم آیات ہمارے لیے سبق آموز، کہ اس میں سب سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا تذکرہ آ گیا کہ اللہ نے آزمایا، تو اللہ نے ابراہیم ان کی آزمائش پر پورے اترے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر پورے اترے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام بخشا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے انسانیت کا امام بنانے لگا ہوں۔ قال من ذریۃ، تو نے اولاد کے لیے بھی پوچھا تو اللہ نے کہا نہیں، اولاد کو اس طریقے سے، جو ظالم ہوگا اس تک اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہاں جو تیرے نقشے قدم پر چلے گا تو ظاہر ہے وہ بھی ترقی کرے گا، وہ بھی کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد آگے جعلنا البیت مثابۃ للناس، جب خانہ کعبہ کو جانا کو بنایا لوگوں کے جمع ہونے کے امن کی جگہ، وہ تخذ مقام ابراہیم مصلی، تو حکم دیا کہ ابراہیم کی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اس لیے وہ آج تک نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ وَعِهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ گھر کو صاف رکھو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والے کے اور رکوع سجود کرنے والوں کے، یعنی یہ حکم آ گیا کہ وہ گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے، ہر قسم کی گندگی نجاست سے وہ پاک رہنا چاہیے، اور آج تک الحمدللہ وہ پاک ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اذ قال ابراہیم رب اجعل، ابراہیم کی دعا آئی ابراہیم علیہ السلام کی، انہوں نے کہا کہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو ثمرات پھل کے سے رزق عطا فرما، کیونکہ وہاں بنجر زمینیں تھیں، وہاں پھل ہونا بڑی بات تھی، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے دعا کی تھی ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ من آمن منہم، جو ایمان والا ہو یوم الآخر پر، اللہ کے اور آخری کے دن پر ایمان والا ہو۔ تو آج تک وہاں پہ دیکھیں تو پھلوں کی بھرمار ہے وہاں، چاہے اپنی پیداوار ہو جائے باہر سے ہے، جہاں بھی وہاں نعمتیں اللہ کی اس وقت بھی۔ قال ومن کفر، اللہ نے کہا کہ جو کافر بھی ہوگا نعمتوں سے تو وہ بھی فائدہ اٹھا لے گا، قلیلہ تھوڑا سا فائدہ اس کو بھی ہو جائے گا، تو اب بھی وہاں پہ ہے ان کے خانہ کعبہ مکہ میں جو بھی ہوتا ہے، مسلمان بھی غیر مسلم بھی ہیں، تو وہاں سے فائدہ تو اٹھا رہے ہیں وہ۔ اس بعد اللہ نے کہا کہ جو کافر ہوگا پھر وہ استر الی عذابنا، وہ آگ کی طرف پھر وہ لاچار ہو جائے گا، پھر جائے گا وہ آگ میں، وہ بئس المصیر، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر جو بھی ہمارے لیے سبق ہے، اللہ پاک اس کو ہمیں لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔